ہے؟ ہاں ماشاءاللہ بہت شفاف پیسہ چلا ہے، بہت شفاف، اور اتنی شفافیت سے سارا کام ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ پورا الحمدللہ ذمہ وار تھا کہ اپوزیشن کے سینیٹر اس نے کامیاب کرنے تھے، تو آپ خود سمجھیں کتنی شفاف کام ہوا ہے۔ اچھا، یہ عددی حیثیت کے حساب سے پی ٹی آئی نے اپنا ایک سینیٹر گنوایا نہیں کیا؟ اس پہ کیا کر سمجھتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں حکومت ہاتھ میں ہو، طاقت ہاتھ میں ہو تو ایک نہیں دو تین گنوائے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں، لیکن آلریڈی قائد صاحب آ جائیں تو پھر تو مسئلے اور ہو جاتے ہیں نا، تو پھر قائد صاحب کے آنے سے تھوڑا پھر وہ نون اور پیپلز پارٹی اور جے یو آئی اور پی ٹی آئی اور سب ایک ہو گئے، اور پھر وہ سب ایک ہو کے ایک قسم کے پی ٹی آئی کے خلاف ہو گئے تھے 2-3 دن سے، اور پھر کل رات کو زورور لوگ کامیاب ہو گئے اور انہوں نے منرف اراکین کو بٹھا دیا، اور آج ایک ڈرامہ ہو گیا ہوگا۔ زوراور اتنے طاقتور ہیں کہ دلاور خان اور مرزا آفریدی کے لیے کوششیں کرتے رہے، ان سے کیا حاصل کرنا کیا چاہ رہے ہیں وہ؟ نام ہی کافی ہے ویوز، میرے خیال میں اب یہ نام آپ بول دو تو اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا حاصل ہو سکتا ہے یا کیا حاصل ہوا ہوگا۔ اچھا، یہ جو سیاسی جماعتیں جو خود کو بڑے عرصے سے بڑی تگڑی سیاسی جماعتیں سمجھتی ہیں، ایک مرتبہ دلاور خان کسی اور کا امیدوار ہو جاتا ہے، دوسری دفعہ وہ کچھ ساتھی مولانا کے پاس آ جاتے ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ مولانا کے بندے آ جاتے ہیں، اتنی ہیر پھیر اور اتنا بدلاؤ کیوں؟ اللہ کا شکر ہے عوامی نیشنل پارٹی ان سب چیزوں سے باہر ہے، اور بس ہیر پیر بھائی وہ ان کے پاس گٹیا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، وہ ہے، اور بس وہ استعمال کر رہے ہیں، اور وہ کیا اس کو وہ پیسہ پینک تماشا دیکھ، تو بس وہ نوٹوں کی کیا ہوتی ہے، گٹلی ہوتی ہے نا، تو وہی ان کے پاس ہے، اور بس وہ بھائی آپ سمجھدار ہیں، کل کو ادھر تھے آج ادھر ہے، اور یہ ہوتے ایک کے بھی نہیں ہے، یہ جو روزانہ ادھر ادھر ہو رہے ہوتے ہیں یہ ہے کسی اور کے، لیکن بس ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ ادھر سے آپ بن جاؤ گے، ادھر سے آپ بن جاؤ گے، تو آج جو سینیٹر پیپلز پارٹی کا ہے کل جے یو آئی کا تھا، آج جو سینیٹر جے یو آئی کا ہے کل مسلم لیگ کا تھا، تو آج جو سینیٹر مسلم لیگ کا ہے کل پی ٹی آئی کا تھا، تو یہ آپ نے جس طرح بات کی، یہ سیاست کو انہی پارٹیز نے میرے خیال میں خراب و برباد کر کے جمیل خان، یہ بتا دیں کہ پرویز رشید صاحب جو ہے 3 سال پہلے بجلی کا بل نہ جمع کرنے پر نااہل ہو گئے، مراد سعید کے خلاف ریاست نے ایک بڑا، اس نے کہا کہ مراد سعید جو ہے ناشتہ جو 9 مئی ہے اس کا آرکیٹیکٹ ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عرفان سلیم کل رات انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور جس طرح وہ نظریاتی کارکن ہیں وہ جس طرح روئے ہیں، پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم تو بڑی نظریاتی جماعت ہیں، تو اس پہ کیا کہتے ہیں مراد سعید اور عرفان سلیم کے اوپر؟ دیکھیں ابھی جو پارٹی ہے یا جو حکومت ہے ادھر، یہ آزاد حکومت ہے، پریکٹیکلی آئینی طور پہ قانونی طور پہ پختونخوا میں ایک آزاد حکومت ہے، وہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے، کسی کاغذ میں بھی اور کسی میں بھی نہیں ہے۔ رہی بات یہ ریاست، پھر میں وہی بات ہوگی جس طرح اور قصوں میں، کیا میں یہ سمجھوں کہ یہ ریاست اتنی کمزور ہے کہ اس ریاست کے ناک کے نیچے ایک مفرور بندہ آج سینیٹر بنا ہے؟ کیا ریاست کمزور ہے؟ نہیں، ریاست ملوث ہے، تیسری بات نہیں ہو سکتی، تو ریاست ملوث ہے، ایک مفرور کو پختونخوا سے سینیٹر لا کے اسلام آباد، وہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس کو ہم نہ دیکھیں گے نہ کچھ اور، کیونکہ وہ ریاست کا ہی مہمان ہے، انہیں کے ساتھ بیٹھا ہوئے، اور اگر وہ سامنے دکھ گیا تو سارا ڈرامہ ختم ہو جائے گا، لہٰذا میں سمجھتا ہوں اس وقت جو پورا نظام ہے، forget these سینیٹ الیکشنز، یہ جو پورا نظام ہے، حکومت خود چیخ کے بول رہی ہے بھائی ہائیبریڈ، کیا ہائیبریڈ نظام ہے کہ کیا ہائیبریڈ رجیم ہے، اور تو وہ فخر سے بول رہے ہیں، جو کل کو کہہ رہے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، وہ آج خوشی سے کہہ رہے ہیں کہ ہائیبریڈ رجیم ہے اور اس کے اپنے فائدے ہیں، تو لہٰذا ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو طاقتور پارٹیز ہیں یہ تب تک جنونی ہیں یا انقلابی ہیں جب تک ان کو کرسی نہیں ملتی، جیسے ان کو کرسی مل جاتی ہے فوراً ڈائیو کر کے جوتوں میں پڑ جاتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں مراد سعید آ سکتے ہیں یہاں پہ؟ جب اتنا کچھ ہوئے تو آنا چاہیے، آنا تو چاہیے، جب اتنا ہو گیا سینیٹر بن گیا تو آنا تو چاہیے، کیا ہو رہا ہے؟ اچھا، آپ نے کہا آزاد حکومت، دیکھیں وہاں کی پارلیمانی پارٹی میں تو تحریک انصاف کے سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے ان کو ٹھیک ہے نہ کریں، انتخابی نشان بھی آج بھی کاغذ میں آزاد ہے، یا بولیں تو وہ کیا اسلامی نظریاتی کونسل ہے، کیا ہے ان کی حکومت ہے بھائی، پی ٹی آئی صرف نام استعمال ہو رہے ہیں، باقی پریکٹیکلی اور سنی اتحاد کونسل وہی زیادہ نام مجھے ان کے نہیں آتا ہے، آج تک یہ پارٹیوں کا تھا بھی نہیں، ابھی یہ پی ٹی آئی بین ہو گئی تو یہ 2-3 پارٹی آگے آ گئی اور یہ نام اٹھا رہی ہے، ادروائز آپ اگر پریکٹیکلی دیکھیں، میں آن ریکارڈ آن ڈاکومنٹیشن کی بات کر رہا ہوں، پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے،
पुख्तनख्वा में या आज़ाद हुकूमत है या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हुकूमत है? बताओ किसकी है? सीएम किसके? सीएम बुज़ुर्गों का, थैंक यू। बड़े बुज़ुर्गों का। शुक्रिया।